آج میں اس ایوان میں اپنے خیالات کا اظہار بے خوف و خطر کروں گی، کیونکہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا، مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا۔ علی وقار، فرعونوں کے اس دیس میں کہ جہاں حکم ہو کہ ہر سوال کرنے والے کی زبان کاٹ دی جائے، ہر احتساب کرنے والے کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، جہاں حکم ہو کہ ہر انصاف کرنے والے کو سرے بازار ننگا کر دیا جائے اور ہر ایماندار کو سرعام موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ علی وقار، جہاں حکم ہو کہ سارے جاہلوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے اور جو چند پڑھے لکھے ہیں انہیں وطن بدر کر دیا جائے یا زندانوں میں مقید کر دیا جائے۔ علی وقار، جہاں حکم ہو کہ اس دیش کے ایوان عدل خرید لیے جائے یا ان پر تالے ڈال دیے جائے، جہاں حکم ہو کہ دستور کی کتاب جلا دی جائے یا اپنی مرضی کی نئی بنا لی جائے۔ علی وقار، جس دیش میں شعور پر جلادوں کا پہرا ہو اور جس دیش کے نگہبان یہ حکم صادر کرے کہ شعور کی ہر شمع کو گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ علی وقار، جہاں حکم ہو کہ اس دیش کے سارے قلم خرید لیے جائے اور جو نہ بکے وہ توڑ دیے جائے۔ علی وقار، اسی دیش میں آج ایک 15 سالہ بچی اس ایوان میں یہ اعلان کرنے آئی ہے کہ قلم سے عہد وفا کیا ہے۔ قلم تو پھر سچ ہی بولتا ہے، قلم تو پھر سچ ہی بولتا ہے۔ علی وقار، 75 سالوں سے خوف کا کاروبار کرنے والے چنگیز خان یہ جان لیں کہ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، صبح وہ کوچہ بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو دبتا نہیں سنگینیوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک، آغاز سے انجام تلک۔ معاف کیجیے گا مگر قصور آپ کی نسل کا ہے جو ہر دور میں جبر سہتے رہے مگر خاموش رہے۔ علی وقار، میں نے نہیں دیکھا خراب ایمبولنس میں اپنے قائد کو تڑپتے ہوئے، میں نے نہیں سنا مادر ملت کو ننگی گالیاں دیتے ہوئے۔ علی وقار، میں نے نہیں دیکھا جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنا تھی وہ پارلیمان میں براجمان رہے اور میرے مقدس آئین کی تذلیل کرتے رہے۔ علی وقار، تمہارے سامنے کرپٹ سیاستدان حکمران بنتے رہے، این آر او پہ این آر او ہوتے رہے مگر تم خاموش رہے اور ان گندی حرکتوں پہ تالیاں بجاتے رہے اور آوے ہی آوے کے نعرے لگاتے رہے۔ علی وقار، سنا ہے کہ جب لوٹ کھسوٹ اور جبر کی داستانیں دہرائی گئی تم خاموش رہے مگر قلم ڈٹا رہا اور عہد وفا نبھاتا رہا۔ علی وقار، میں نے دیکھا ہے ارشد شریف کو کہ جس نے وقت کے فرعونوں کو للکار کر وہ قلم کا وقار بلند کر دیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر رضوان کو کہ جس نے جان دے دی مگر اس کا قلم نہیں بکا، اس کا قلم نہیں جھکا۔ علی وقار، میں نے دیکھا ہے، علی وقار، میں نے سنا ہے فیض احمد فیض کو، احمد فراز کو، احسان دانش کو اور حبیب جانب کو کہ جنہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور پابندے سلاسل کیا گیا مگر قلم چلاتا رہا ایسے دستور کو، صبح بیلود کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ علی وقار، کئی نسلوں کو جہالت کی دلدل میں دھکیل کر مزے اڑانے والے یہ بھول گئے کہ ایک نسل تو اٹھے گی جو تم سے سوال کرے گی اور تم سے سوال کرے گی، تمہیں جواب دینا ہوگا، اب سوال بھی ہوگا اور حساب بھی ہوگا، کیونکہ
ہم نے ٹھان لی ہے کہ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی ابھی تو ان کا حساب ہوگا، ابھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب اتنا گھٹن بڑھے گا کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ضرارتوں کا مزاج سمجھو، آج کا دن سکون سے گزرا، کل کا موسم خراب ہوگا، کل کا موسم خراب ہوگا۔ شکریہ۔